مرتب کریں گے، اس لیے کہ یہ بہت اعزازی کام ہے۔ اسی کشمکش کو لے کر 5 دن تک تعمیر کعبہ رک گئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، مگر مکے کی دھرتی پر ایک شخص نے کہا تھا، اے لوگوں سنو، جو صبح صادق کے وقت میں، جو کل صبح کو حرم کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، جو شخص فیصلہ کرے گا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنے والی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا کو جگمگاتا ہے۔ مکے کی دھرتی پر حرم کعبہ میں قدم رکھنے والی سب سے پہلی ذات کسی اور کی نہیں، نبیوں کے سردار کی تھی، آمنہ کے لاڈلے کی تھی، عبداللہ کے لختے جگر کی تھی، عبدالمطلب کے پوتے محمد الرسول اللہ کی تھی۔ مصطفیٰ جب تشریف لائے ہیں، سارے لوگوں نے فیصلہ نبی کے اوپر چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے سارے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، ایک چادر کو منگوایا، حضرت اسود کو اس چادر میں رکھوایا ہے، اور تمام قبیلے سے ایک انسان کو منتخب کیا تھا، ہر شخص اس چادر کو پکڑ لے۔ مکے کے جتنے قبیلے تھے، سارے قبیلے کے ہر ایک فرد نے اس چادر کو پکڑ لیا ہے، اس چادر کو پکڑ کر اٹھایا گیا۔ حضرت اسود اس چادر میں رکھا ہوا ہے۔ ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، نبی پوری امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جب چادر کو اٹھایا گیا ہے، سارے قبیلوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ چادر اپنے مقام پر پہنچتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حضرت اسود کو اٹھایا ہے، اور اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں اس مقام پر رکھ دیا جہاں اس کو نصب کرنا تھا۔ اس طریقے سے فتنہ بھی دور ہو گیا، فتنہ بھی دور ہو گیا، جھگڑے کی جو نوبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لڑائی اور فتنہ و فساد برپا ہونے سے کنارہ کشی کا اختیار کر لی، سارے لوگ فتنے میں ملوث ہونے سے بچ گئے۔ ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، یہ کسی اور کی سیرت پیغام نہیں، یہ مدینے والے آقا کا درد ہے۔ آپس میں تمہارا کام یہ نہیں ہے دو لوگوں کے درمیان جدائی، پریوار میں جدائی کروا دو، تو پارٹیوں میں جدائی کروا دو، تو دکانداروں میں جدائی کروا دو۔ وہ قومین کے دولہ، آمنہ کے لاڈلے، عبداللہ کے لختے جگر، محمد الرسول اللہ یہ پیغام دیتے ہیں، تمہارا کام آپس میں نفرتیں بانٹنا نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام تو یہ ہے نفرتوں کو ختم کرتے چلے جاؤ، نفرتوں کو دور کرتے چلے جاؤ، بغض و عناد سے دور ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاؤ، اور پوری امت کو یہ پیغام دے دو، ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں، مدینے والے آقا کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نسل کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جلدہ دم میں، جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، آپ یہ بالکل مت سمجھنا کہ ہم جہاں جہاں بھی کھڑے ہیں ہمارے سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ نبی کی محبت کا لہراتا ہوا یہ مجمع، اور دور دور تک نبی کے دیوانوں کا یہاں کھڑے ہونا، یہ سب میرے نبی اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا یقین ہے۔ آئیے حضرات، اب ہم اپنے باہر سے آئے مہمان خطیب شاہنشاہ خطابت حضرت اللہ مولانا مفتی حنیف برکاتی صاحب، جو کانپور سے چل کر ہمارے بیچ آئے ہیں، ان کا خطاب ہونا ہے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے، بہت جلدی ہمیں انشاءاللہ 2 بجے سے پہلے پہنچنا ہے۔ تو آئیے، نبی کے دیوانے جہاں جہاں بھی کھڑے ہیں، آپ محبت کا ثبوت دے دیجئے، اور یہ سمجھیے کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، کچھا سرولی اور یہاں موجود ہیں، اور محبت کے ساتھ یہاں حاضر ہیں۔ آئیے محبت بھرا ایک نعرہ لگا دیجئے، اور یہ ثبوت دے دیجئے، ہمارے دیکھ رہے ہیں، جہاں کھڑے ہیں وہی ہو کر بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر! ارے آؤ بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! ہمارے نبی! ہمارے نبی! دین کے عیبوں! دین کے عیبوں! دین کے عیبوں! دین کے عیبوں! سرکار کی آمد! سرکار کی آمد! دیدار کی آمد! دیدار کی آمد! پتی پتی پھول پھول! پتی پتی نعرہ تکبیر! حضرت اللہ مولانا مفتی حنیف صاحب برکاتی ہمارے بیچ آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کا بیان